اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت بینہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَقُولُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب جو اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے دو جماعتوں کا، وَتَوَدُّونَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس وعدے کو پورا فرمائے گا، اور فرمایا محبوب تم میں سے تمہارے ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو بلکہ تجارت کا راستہ جو آ رہے ہیں انہی کے ساتھ میل جول ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، محبوب اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ حق کو حق ثابت کرنا پسند فرماتا ہے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کو باطل ثابت کرنا پسند فرماتا ہے۔ سامعین محترم، غزوہ بدر یہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل دور ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اب کفار مکہ نے شودی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں جلوہ گر ہوئے، ٹھکانہ مدینہ المنورہ میں رہنا شروع کر دیا۔ اب کفار مکہ جو ہیں کبھی مدینہ المنورہ کے لوگوں کی، انصار مہاجرین کی، کبھی بکریاں اٹھا لیتے، کبھی اونٹ لے جاتے، ایسے چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ کرتے رہتے۔ اب 400 ساڑھے 400 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر مکہ سے مدینہ جو سفر ہے، اب انہیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ لوگ مدینہ میں آسانی سے رہیں۔ یہ ہمیشہ کفار کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کفار ہمیشہ مسلمان کو، ایمان والے کو، نبی کے غلام کو دبانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ نصرت اور فتح ایمان والوں کی ہی ہوتی ہے۔ سورۃ انفال کے اندر آگے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، مدد تمہاری طرف ہی آئے۔ یہ سورۃ انفال کو اٹھا کر دیکھیں اور 10ویں پارے کا پہلا پاؤ، سارا یہ واقعہ بدر کا چلتا آ رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب انہوں نے اس طرح گھٹیا حرکتیں شروع کرنا شروع کی تو اب ان کا پلان یہ تھا، میں شارٹ کٹ آپ کو بات سنا رہا ہوں، بات بہت طویل ہے۔ اب ان کے دل میں خیال یہ تھا 5000 پاؤنڈ ملین ان کے پاس پیسہ تھا۔ اب ان کے دلوں میں یہ خیال شیطان نے ڈالا کہ یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں ان سے تجارت کرو، اور جو اس سے منافع آئے گا اس سے ہتھیار لیں گے، ہتھیار لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، مدینہ المنورہ پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ مشرکین اس طرح کا پلان رکھتے ہیں۔ تو اب امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کا علم ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک گروہ شام سے چل رہا ہے، وہ چھوٹا سا قافلہ ہے، ایک گروہ مکہ سے چل رہا ہے شام کی طرف تجارت کے لیے، اب تم کیا چاہتے ہو ہم کس سمت جائیں؟ تم کیا چاہتے ہو ہم کس سمت جائیں؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اگر لڑائی کرنا پڑے تو انسان ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہو، ایک طرف تھوڑے لوگ ہوں، تو مجھے آپ بتائیے آپ کس طرف جانا پسند کریں گے؟ بولیے تھوڑے لوگوں کی طرف، بھئی ہم جنگ بھی جیت جائیں، بلے بلے بھی ہو جائے اور لوگ کہیں بھئی یہ اچھے ہیں، کام بھی ہمارا ہو جائے،
اب کچھ لوگ تھے صحابہ کرام کی جماعت میں سے، انہوں نے کہا بھئی ہم شام والے لوگوں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا قافلہ تھا۔ امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ حضور یہ چاہتے تھے جو شام سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اس سے جنگ ہو۔ اللہ نے اس سارا نقشہ قرآن میں بتایا کہ طائفتین، محبوب وہ جو دو جماعتیں ہیں آپ چلے تو صحیح، مدد بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ اتفاق ہے کہ آج 16 ہے کل 17 ہے، یقین مانے اللہ کی عزت کی قسم یہ 17 رمضان المبارک یوم بدر کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے فتح کا دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ مینارے ہوتے، نہ یہ منبر ہوتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے نہ یہ دین کا نظارہ ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں نہ اللہ پیارا ہوتا اگر یہ فتح مسلمانوں کو نہ ملتی۔ مسلمانوں کو فتح ملی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک خوشی کا دن ہے۔ جب بھی بدر کا دن آئے تو بدر والوں کے لیے دعا کرو، بدر والوں کے وسیلوں سے دعا مانگو۔ اب میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے امام الانبیاء احمد مجتبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مہاجرین و انصار اکٹھے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق بندے تھوڑے ہیں، 310 یا 313 آدمی ہیں، تلواریں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، زرے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، گھوڑے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ صدیق ہم تو بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے تصدیقی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر کھڑے ہوئے تائیدی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت مقداد بیٹھے تھے۔ یاد رکھ رہے سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں ہوتے۔ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، سارے صحابہ تو سارے ہی صحابہ ہیں، ان کی شانیں تو برا البرا ہیں، لیکن سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں ہوتے، سارے عمر فاروق نہیں ہوتے، سارے نہ عثمان غنی ہوتے ہیں، نہ حیدر کرار ہوتے ہیں، نہ ہی مقداد ہوتے ہیں، نہ ہی ابو لبابہ ہوتے ہیں۔ توجہ سے اس بات کو سننا۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، جس طرح آپ کا دل کرے، ہم تو غلام حاضر ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اب باری آئی سعد بن معاذ کی۔ سعد بن معاذ مدینے کا سردار آدمی تھا، اور آپ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا معاذ آپ بتاؤ آپ کیا رائے رکھتے ہو؟ معاذ آپ بتاؤ آپ کیا رائے رکھتے ہو؟ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صل حبال من شئتا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے یا رسول اللہ صل حبال من شئتا، یا رسول اللہ آپ جس سے مرضی جنگ کرے ہم تو تیار ہیں۔ وقتا حبال من شئتا، یا رسول اللہ جس سے دشمنی کرنی ہے ہم دشمنی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وقتا حبال من شئتا، سالم من شئتا، آدم من شئتا، خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، ہمیں حکم دے، ہم تو سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ کمال نہیں ہے انسان کے پاس نہ تلواریں ہوں، نہ ہی نیزے ہوں، اور نہ ہی انسان کے پاس اونٹ ہوں، تو پھر بھی کہے یہ حضور سے محبت تھی، یہ حضور سے محبت تھی۔ اب جب بدر واقع ہوا، حضور رات کو پہنچے، حضور نے فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں منافق یہاں مرے گا، فلاں منافق یہاں مرے گا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولوی نہیں مانتا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے صبح دیکھا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا کافر وہیں مرے ہوئے تھے، ایک انچ نہ آگے مرے نہ ایک انچ پیچھے مرے۔ یہ میرے مصطفیٰ کو اختیار ہے، میرے مصطفیٰ نے سب کچھ بتایا ہے۔ آگے چلیے، یہ غزوہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک بوڑھی اماں ہے، گھر والا نہیں ہے، بیوہ خاتون ہے، عمر 90 سال سے تقریباً اوپر ہے، 7 اس کے بیٹے ہیں۔ جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے وہ ماں اپنے بیٹوں کو بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹو یاد رکھنا دین کو بھی تمہاری اب ضرورت ہے، مجھے بھی تمہاری اب ضرورت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔
شاید نہ کہہ سکے. کہا بیٹا تم 7 میرے بیٹے ہو، یاد رکھنا دین کو تمہاری اب ضرورت ہے. دین کے پاس کچھ نہیں، بندے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دین کو بھی تمہاری اب ضرورت ہے، مجھے بھی تمہاری اب ضرورت ہے. پر بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا، پر دین پر بڑا مشکل وقت ہے. تمہارے بغیر میرا کام چل جائے گا، میں مرتی ہوں تو مر جاؤں، پر دین کے لیے تم قربان ہو جاؤ. اب بیٹے ایسے ہونے چاہیے. بیٹے نے کہا اماں جی آپ حکم فرمائے، ہم حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب کافرے کی طرف روانہ ہونے لگے تو اب ماں نے ایک وصیت کی. ماں نے کہا بیٹا میدان جنگ میں جا رہے ہو، یاد رکھنا شکار تو انسان کرنے جاتا ہے نا، شکار میں چڑی بھی مرتی ہے، کوئی اور پرندہ بھی مر جاتا ہے، شکار تو ہوا، لیکن آپ نے فرمایا بیٹا مارنا ہے تو پھر بڑے دشمن کو مارنا ہے. یہ عام بات ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن وہ دو ہے یہاں واقعہ ساتھ کا ہے. ماں نے کہا بیٹا کسی بڑے دشمن رسول کو مارنا. کہا اماں وہ بڑا دشمن کون ہے؟ آگے سے اماں نے کہا بیٹا وہ دشمن رسول ہے، چہرہ اس کا بہت سفید ہے لیکن دل کا بڑا پلیت ہے، نام اس کا ابو جہل ہے. ابو جہل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رنگ جو تھا وہ جس طرح سورج چمکتا ہے اس طرح چمکتا تھا، لیکن منافق تھا نا، رسول اللہ کا گستاخ تھا نا. اب امام الانبیاء کی اس غلامہ نے وصیت کی، بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے میدان جنگ میں تیر پوشت پر نہ کھانا، جب بھی تیر کھانا سینے پر کھانا. میں نے تمہارے باپ سے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا تم حلال کے ہو، یہ الفاظ ہیں، فرمایا تم حلال کے ہو، قیامت تک نبی کی عزت اور ناموس پر جو پہرا دے گا وہ حلال ہی کا دے گا. اب یہ بچے جب حضور کے پاس آتے ہیں دستے بن جاتے ہیں. اب حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ایک بچہ میری دائیں طرف کھڑا تھا، ایک بچہ میری بائیں طرف کھڑا تھا. ایک کی عمر 7 سے 8 سال، دوسری کی عمر 9 سے 10 سال. اب وہ مجھے کہتے ابنی یا امی، اے چچا ہمیں یہ بتاؤ ابو جہل کہاں کھڑا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، جذبہ جہاد دیکھو، حضور کی محبت دیکھو. چچا مجھے یہ بتاؤ ابو جہل کہاں کھڑا ہے. تو اس نے کہا بیٹا آپ ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا وہ سنا ہے وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ رسول اللہ کو گالیاں بکتا ہے، وہ شاتم رسول ہے. چچا مجھے بتاؤ. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا ابھی تو تم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کے وزیروں نے، اس کے مشیروں نے، اس کے یاروں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور اس نے زریں پہنی ہوئی ہیں لوہے کی. بیٹا آپ کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکے گا. کہا چچا مجھے بتا تو دو، چچا ہمیں بتا تو دو. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میری انگلی پہلے واپس آئی یا یہ معاذ اور محمد پہلے دشمن رسول تک پہنچے. فرماتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ دشمن رسول کے احاطے میں یہ دونوں بچے پہنچے. پانچ تو اور بھی تھے، وہ اور جگہ کھڑے تھے، لیکن ان کا جذبہ دیکھے. معاذ اور محمد جب اس جگہ پہنچے، اب وہ تو گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور ٹانگوں تک اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے. گاڑی 6 کروڑ کی ہو یا 20 کروڑ کی ہو، ایک پہیا بھی اگر ختم ہو جائے تو کچھ بچ سکتا ہے. اب وہ تو بچے تھے لیکن اتنی سمجھ انہیں بھی تھی کہ اگر ہم گردن پر حملہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کہ ٹانگوں پر حملہ نہ کر دیں. بچے تھے پر ان کی عظمت کو سلام. ایک بھائی نے ایک ٹانگ کاٹی، دوسرے نے دوسری کاٹی، ایک نے ایک کاٹی دوسرے نے دوسری کاٹی. اب وہ گرا نیچے. اب بھائی دونوں چڑھے اوپر، دشمن رسول کو واصل جہنم کرتے ہیں. اب واصل جہنم کر کے کسی کی ضرب سے دونوں بھائی کے بازو کٹ جاتے ہیں، بازو کٹ جاتے ہیں. اب یہ بازو کٹے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں لاتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے، بہت بڑا نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. بازو کٹا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں لاتے ہیں. اس وقت نہ کوئی ڈاکٹر تھے، نہ کوئی انجینئر تھے، نہ ہی کوئی بڑی بڑی بلائیں اور حکیم تھے. انہوں نے کہا
اب اگر کوئی دروازہ ہے وہ دروازہ مصطفیٰ کا ہے۔ تھے بچے، اب جب حضور کی بارگاہ میں وہ بازو کٹے ہوئے لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بازو ہمارے کٹ گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک چہرے پر، اپنے مبارک لبوں پر لعاب دہن نکالا، حضور نے ایسے فرمایا، ایسے لعاب دہن نکالا اور ایسے۔ اب جب لعاب دہن لگانا، بچوں نے اپنے کندھوں سے کپڑوں کو اٹھایا، پروں کی طرح ایسے کر رہے ہیں، پروں کی طرح ایسے کر رہے ہیں۔ اب پتہ یہ نہیں چلتا، غلام مصطفیٰ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ پہلے والے بازو زیادہ کمی تھے یا مصطفیٰ کے لگے ہوئے بازو زیادہ کمی تھے؟ اب جنگ میں لڑتے لڑتے ایک بھائی کا پھر بازو شہید ہوتا ہے۔ جب بازو اڑا ہوا ہے، بھائی نے دیکھا بھی دشمنوں کو مار نہیں سکتا، اب بھائی نے کیا کیا، اپنا بازو اپنے پاؤں کو نیچے رکھا، کھینچ کر دے مارا، کہا جو اللہ کی راہ میں آڑ بنے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے، جو اللہ کی راہ میں آڑ بنے ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ لوگ آج مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دشمن رسول کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، دشمن صدیق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، دشمن عمر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، دشمن عائشہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ میں نے کہا بابا جو اللہ کی راہ میں بازو آڑ بن جائے، صحابہ تو اسے بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمان مولوی مصلی رسول پر کھڑے ہو کے کہتا ہے نبی کے پاس اختیار نہیں، نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں، صدیق کے بارے میں بات کر رہا ہے، عمر کے بارے میں یہ پھر بھی پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ تھی صحابہ کی محبت حضور سے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا۔ آخری بات، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جنگ بدر میں صفوں کو درست فرما رہے ہیں، جنگ بدر میں حضور صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چھڑی تھی یا تیر تھا، جو بھی تھا، مختلف روایات ہیں، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں انتظامیہ، معاذ اور معوذ کی تلواروں کی طرح یہ 5000 آ گئے اللہ کے لیے، آپ نے رزق کے حلال میں سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں۔ اب حضرت سواد لائن سے تھوڑا آگے کھڑے ہیں، حضور صفوں کو درست فرما رہے ہیں، حضور صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ تیر تھا، یہ جو بھی چیز تھی حضور نے پیٹ میں لگائی، حضور نے فرمایا سواد پیچھے ہو جاؤ، لائن کو درست کرو، لائن کو درست، سب کو درست کرو۔ اب حضرت سواد کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ میں ایک چھڑی لگائی ہے، اس کا بدلہ میں لوں گا۔ صحابی رسول ہے، جسم پر پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، صرف دھوتی پہنی ہوئی ہے، حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا بدلہ لوں گا۔ صدیق دیکھ رہے ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات کر دی؟ اب جب حضور علیہ السلام کو حضور کے غلام نے یہ کہا نا میں بدلہ لوں گا، حضور نے فرمایا میرے غلام دنیا میں ہی بدلہ لے لے، کل قیامت میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جو مسلمان یہاں بھی ظلم کر کے اور حاجی بنے، یہاں بھی لوگوں کے حق کھا کے حاجی بنے، یہاں بھی لوگوں کے حق کھا کے لوگوں کے ساتھ زیادہ کر کے نمازی بنے، تو پھر بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو جواب کیسے دے گا؟ امام الانبیاء ہمارے لیے فرما رہے ہیں جس کا حساب دینا ہے دنیا میں دے لو۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا بدلہ لو، سواد آگے آؤ۔ حضرت سواد کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ آپ نے میرے جسم پر یہ جو چھڑی کھوپی ہے نا، میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے جسم سے کرتا مبارک کو اٹھائیے، میں پھر بدلہ لوں گا۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں سواد آپ کیا کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اب جب یہ ہوا نا، حضرت بلال کو حضور نے بلایا، فرمایا بلال جلدی کرو، کپڑا اٹھاؤ، میں اپنا بدلہ دنیا میں ہی دے دوں۔ اب حضرت بلال آئے، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سواد کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جب قریب آئے، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا گیا، حضرت سواد
نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے، قدم چوم کر سینے سے نہ گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ عشق اور محبت میں گستاخی معاف کرنا، یہ آپ کی محبت میں سارا کچھ کر رہا ہوں، تمنا یہی ہے کہ میں نے اس جنگ سے واپس تو جانا نہیں، جنگ میں نے شہید ہو جانا ہے اور مجھے پتا یہی میں نے مر جانا ہے، پھر ایسا نہ ہو جس میں مصطفیٰ کو بوسہ دے کر دنیا سے جاؤں، جس میں مصطفیٰ کو بوسہ دے کر دنیا سے جاؤں۔ یا رسول اللہ یہ بے ادبی عشق میں نے کی ہے، مجھے معاف فرما دینا اور مہربانی فرمانا۔ تو اب حضرت سواد نے جس میں مصطفیٰ کو چوما، ہم بھی اسی عشق میں جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ آج ایسے عاشق ہیں، مجھے پچھلے جمعے پہ کسی نے کہا بھائی ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تم سلام پڑھتے ہو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے، ہماری نماز میں یہ کیسا مسلمان ہے؟ صحابہ سے پوچھا گیا جب حضور جماعت کراتے تھے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں حضور قرات کرتے ہیں، باقی نمازوں میں عشاء اور مغرب فجر میں تو حضور بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو صحابہ نے کہا ہم چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، حضور کی مبارک داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرات فرما رہے ہیں۔ یار صحابہ تو نماز میں بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ ہم نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، بندے آ کر کہیں بھی ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے، میں نے کہا ایسی نماز کو ہم نہیں ماننے والے، نماز ایسی ہو جس میں خیال مصطفیٰ کا ہو، ہر نماز میں یار کا خیال ہو وہ نماز قبول ہے۔ اور بندے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر آدھا سے داڑھی رکھی ہو جائے، یہ گال ہے نا، یہ نسکتی ہے، یہ جو چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں نا موٹی مشین پھر دن، یہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے گئے نا، قرآن کی نسکتی ہے، جب کلام کرنے گئے تو اب پیچھے خلیفہ مقرر کیا حضرت ہارون کو، جب واپس آئے تو آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، جلالی پیغمبر تھے، آپ آتے ہی نا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بالوں سے پکڑ لیا، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد تو نے کیا کیا؟ انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پتہ یہ چلتا ہے داڑھی پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ اتنی رکھنا کوئی سنت مصطفیٰ پوری کہہ نہیں دی بابا، اگر رکھنی تو پوری نبی کی سنت پوری رکھو، ایک بالش ایک موٹ پوری رکھو۔ اللہ پاک صاحب جذبہ بدر، جی ہاں صاحب بھی جذبہ آتا، آمین دعا ہو جائے۔ کل غزوہ بدر کا دن ہے، اپنے گھروں میں عیسیٰ علیہ السلام کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات علماء نے لکھی ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، آزمائشیں رہتی ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، جنگ بدر کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے، معاذ و معوذ کا واسطہ دے، ابو لبابہ کا دے، مقداد کا دے، حضرت حنظلہ اور حضرت حمزہ کا دے، اللہ مصیبتیں بھی دور فرما دے گا، اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا۔ میں آج اس جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں سب کے لیے مجھ سمیت دعا کرتا ہوں، اللہ جنگ بدر کے ولیوں کا واسطہ، اللہ جنگ بدر کے بزرگوں کا واسطہ، اللہ جنگ بدر کے صحابہ کے واسطہ، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ کرے سارے آمین کہنے والے، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے دے، اللہ جو تنگ دست ہے انہیں تنگ دستی فراخی رزق عطا فرمائے، میرے مولا جو بے اولاد ہے اولاد دے دے، اللہ ہم سب کو ان صحابہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، حتیٰ کچھ آدھے جواب دے، تاجدار ختم نبوت، جواب کیا نہیں آیا؟ قیامت اللہ بار حق بھی جواب دے سن بابا دے اونا ہوئے حتیٰ کو فالج تھی وجہ، میں کو ایک گال دے سو حتیٰ کو تھی وجہ فالج فالے حق دینا کیا نہیں ہوندے؟ اگر نبی دے نالے چاہے کوئی تکلیف دی دیئے جیرے والے مرے پہ اس ہوں، جب ہم غسل کے تختے پر ہمیں غسل وہ جو ہوتا ہے غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا، ہاتھ پکڑے گا ادھر جائے گا، ایک پکڑے گا ادھر جائے گا، جسم کو ادھر کرے گا ادھر جائے گا، ہمارے جسم میں تو طاقت نہیں ہوگی، بے بس ہوں گے نا۔ بے بس ہونے سے پہلے اپنے نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، جب ہم بے بس ہو جائیں گے پھر یہ ہوگا حسن دے کے روڑ لے۔ آخری شعر میں رمضان میں پڑھتا ہوتا ہوں، حسن دے کے روڑ لے دست گتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی میں گزرے جی میں پانی میں پتاسا ہو، 60 سال بابا عمر گزاری بیٹھے، پوچھو جب بابا 60 سال کی میں گزاری،
یا پتہ ہی نہیں لگا زندگی گزر گئی ہسن دے کے روਣ ਲਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸੋੜੀ ਸਾਮੀ 60 ਗਤੇ ਸਨ ਸੋੜੀ ਸਾਮੀ 60 ਗਤੇ ਸਨ पंत न सकसे पासा हो साहित्य को लेखा लेखा मंसी रत्ती घाट नमाशा हो हमने बेटों को देखा है बाप को दफना रहे होते हैं हाथ नहीं लगाते कहते बाबा साहब को चिमड़ना बाप को गुस्सा दे रहे होते हैं ना तो फिर खेस वो कपड़ा घर से लाते हैं जो पुराना हो इसको अलहदा रखेंगे कहीं हमारे घर में और मौत ना आ जाए इतनी मोहब्बत औलाद अपने वालिदैन से करती है बेटा आज हुजूर से मोहब्बत करो आज हुजूर के दीन से मोहब्बत करो ये ना हो सब कुछ छोड़ के जाएंगे तो फिर हुजूर फरमाएंगे ये तो मेरा ये अपना ही है ये तो मेरा अपना ही है नमाजें पढ़ो कुरान मजीद की तिलावत करो रोजे रखो गीतें चुगली हसद मुनाफिकत बुहतान सबसे पहले आ जाओ हुजूर की गुलामी में आ जाओ ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद चलो जहां तक ताजदारे खत्म नबुव्वत वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज क्या लहो करम तेरे